اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ برج سرطان دائرۃ البروج کا چوتھا برج ہے۔ برج سرطان 3 آبی بروج میں سے پہلا برج ہے۔ برج سرطان کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ برج سرطان میں سیارہ مشتری کو شرف نصیب ہوتا ہے۔ برج سرطان میں سیارہ مریخ کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ برج سرطان میں سیارہ زحل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ برج جدی برج سرطان کے مد مقابل ہوتا ہے۔ برج سرطان 3 آبی بروج میں سے پہلا برج ہے اور دوسرے 2 آبی بروج برج عقرب اور برج حوت ہیں۔ برج سرطان نسوانی اور بارآور برج ہے۔ یہ گونگا یعنی میوٹ برج بھی کہلاتا ہے۔ مثلا اگر تالے برج جوزا ہو اور دوسرے گھر برج سرطان میں کیتو ہو تو بول چال میں ڈیفیکٹ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا شخص گونگا ہو۔ برج سرطان کی مشابہت کیکڑے سے دی جاتی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سرطانی لوگ کیکڑے کی طرح ہوتے ہیں۔ جو لوگ برج سرطان کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں وہ پیغمبرانہ خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سکھانے اور تربیت دینے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بھاری جسم، دبلے ہاتھ پاؤں اور طاقتور منہ اور عام طور پر اوپر کا جسم بھاری ہوتا ہے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا پیٹ بھی نکل آتا ہے۔ ان کا چہرہ دونوں کانوں کے درمیان چوڑا ہوتا ہے اور دانت نفیس اور چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت میں پلاہٹ ہوتی ہے چونکہ ان کا اوپر کا حصہ بڑا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں جسم کے مقابلے میں کافی دبلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی چال ایسی ہوتی ہے جیسے یہ لڑکھ رہے ہوں۔ چونکہ برج سرطان کا حاکم سیارہ قمر ہے، اس لیے یہ لوگ بھی چاند کی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ان لوگوں کی زندگی میں بھی بہت اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ سیارہ قمر ان کو بہت اچھی یادداشت دیتا ہے۔ ان کی تصورات کی دنیا بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ تصور میں بڑے اچھے سین اور ایڈونچر دیکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کی نیچر اور خیالات جلد محسوس کر لیتے ہیں اور جلد ہی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کافی ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں شدید جذباتیت کی وجہ سے اگر ان کی انا کو ٹھیس پہنچ جائے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایسے موقعوں پر بہت بولتے ہیں۔ یہ پبلک کو انتہائی ہنر سے اپنے مفاد میں استعمال کرنا جانتے ہیں۔ جس طرح چاند گھٹتا ہے، اسی طرح ایک وقت میں بہت کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسری دفعہ بڑی ہمت اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ جسمانی لڑائی میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن ذہنی اور اخلاقی جد و جہد میں بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کا موڈ جلدی بدلتا ہے اور ان لوگوں کو غصہ فوراً آتا ہے اور فوراً ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ برج سرطان چونکہ ذائچے کا چوتھا برج ہے، اس لیے یہ خاندانی ماحول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر، خاندان، اپنی آل و اولاد اور گھریلو آرام کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی یادداشت بڑی عمدہ ہوتی ہے اور خاص طور پر خاندانی معاملات اور تاریخی واقعات کو یاد رکھتے ہیں۔ تنقید اور مذاق کا نشانہ بننے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت محنتی ہوتے ہیں لیکن حقائق تک محدود رہتے ہیں۔ برج سرطان چونکہ ذائچے کا چوتھا برج ہے، اس لیے اس برج میں کسی نحس سیارے کی موجودگی کی وجہ سے
प्रॉपर्टी और दौलत वगैरह बनाने में दिक्कत होती है। ये भी मुमकिन है कि विरासत में मिलने वाली दौलत वगैरह किसी रिश्तेदार, बच्चों या किसी सिट्टे की वजह से ज़ाया हो जाए। ऐसी किसी बात का एहतमाल जिंदगी के पहले इदवार में मुमकिन है। जिंदगी के आगे वाले दौर में इनको बड़ी कामयाबियां और प्रॉपर्टी मिलती है। आम तौर पर सरतानी लोगों को दौलत, प्रॉपर्टी और जायदाद हासिल होती है, लेकिन ये याद रहे कि सरतानी लोगों को दौलत बड़ी जद्दोजहद और मुश्किलात और रुकावटों के बाद मिलती है। इन लोगों को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से बड़ी मदद मिलती है। बुर्ज सरतान कहा जाता है कि जज्बाती लोगों का बुर्ज है। सरतान के असरात इनमें खुद आगाही और फन के एहसासात पैदा कर देते हैं। इसलिए ये लोग आसानी से जादूगर, इल्म नजूम, मौसीकी और अदाकारी के मैदान में तरक्की करते हैं। ज़्यादातर सरतानी लोग बहुत हसास और आराम तलब होते हैं। इसलिए अगर इनका नोटिस ना लिया जाए या इनको नज़रअंदाज किया जाए तो ये इंतहाई मूडी हो जाते हैं। जिन लोगों के लाइफ पार्टनर सरतानी होते हैं वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, इसलिए कि सरतानी लोग बहुत रोमांटिक और एहसास होते हैं। ये लोग ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात याद रखते हैं और अपने पार्टनर्स को इनकी याद दिलाकर खुश करते हैं। बुर्ज सरतान एक आबी बुर्ज है, इसलिए ये लोग हर माहौल से असरअंदाज होते हैं और अपने आप को हर माहौल में ढाल लेते हैं। जैसे पानी हर उस शक्ल में हो जाता है जिस बर्तन में वो हो, पानी को दबाया नहीं जा सकता, इसी तरह से सरतानी लोगों को अगर दबाया जाए तो वो और मुस्तकिल मजाज हो जाते हैं और झुकने पर तैयार नहीं होते। बुर्ज सरतान चूंकि हरकत वाला और आबी बुर्ज है, इसलिए ये लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं और बेचैन ज़िंदगी गुजारते हैं। इससे इनको जज्बाती और तसव्वुराती सुकून मिलता है। मोहब्बत के बारे में ये सच्चे और मुखलस होते हैं और अपनी मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि इनका पार्टनर कोई ऐसी बात ना कर जाए जो इनका दिल तोड़ दे। आम तौर पर इनके जज्बात इंतहा पर होते हैं, इसलिए सरतानी लोगों के तहत जो लोग रहते हैं वो बेइंतहा खुश रहते हैं और इनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। सरतानी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर होते हैं। इनमें बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए। जिन लोगों का लगन बुर्ज सरतान हो और इसमें सैयारा ज़ुहल भी मौजूद हो तो ऐसे लोगों में बहुत कुव्वत बर्दाश्त होती है। अगर लगन में सैयारा मरीख मौजूद हो तो ये लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करनी चाहिए। इनको इंतहाई हसास और खुद गर्ज भी नहीं होना चाहिए। बुर्ज सरतान ज़ायचे का चौथा बुर्ज है और इसका हाकम सैयारा कमर है, इसलिए इनकी सेहत उम्र के इब्तदाई दौर में दुरुस्त नहीं रहती और जूं जूं उम्र बढ़ती है इसमें बेहतरी आती जाती है। बुर्ज सरतान सीने और पेट पर रोल करता है, इसलिए इनका निज़ाम हज़म बिगड़ा रहता है, लेकिन अगर ये अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें तो इनकी सेहत ठीक रह सकती है और नतीजे में इनका जिस्म भी ठीक रहेगा। इनको अपनी खुराक भी सही रखना चाहिए और थोड़ी वर्जिश भी करनी चाहिए। इनको अपने गले की भी हिफाजत करनी चाहिए। सादा ज़िंदगी गुजारना इनका सबसे अच्छा इलाज है। इनको जब प्यास लगे तो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें और शराब से इज्तनाब करें। इनको सफ़र के दौरान जानवरों और गिरने से बचना चाहिए। ऐसा उस वक्त हो सकता है जब वो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हों। खौफ इन पर मुसल्लत रहता है और इनको फेफड़ों की बीमारियां, यरकान, अस्थमा, तपे दिक जैसी बीमारियों के भी खतरात हो सकते हैं। इनके लिए बेहतरीन पेशा कमर्शल है, ख़ास तौर पर तिजारत या खाने पीने से मुतल्लक काम। इसलिए अक्सर सरतानी अफराद होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी हाउस, टी स्टॉल या फलों का काम करते हैं। जो लोग सर्विस करते हैं वो ज़्यादातर हस्पतालों में नर्सिंग या टीचर्स होते हैं। सरतानी लोग तारीख से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं,
اس لیے یہ پرانی تاریخی چیزوں کی کلیکشن میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کبھی محکمہ آثار قدیمہ یا تاریخ سے متعلق شعبہ میں بھی نوکری کرتے ہیں اور قدیم کتابوں میں دلچسپی کی وجہ سے ایسے محکموں میں بھی نوکری کرتے ہیں۔ برج سرطان ایک آبی برج ہے، اس لیے ان لوگوں کا ایسے پیشوں سے بھی تعلق ہوتا ہے جو پانی، کشتیوں، موتیوں اور مچھلیوں سے متعلق ہو۔ سیارہ مشتری چونکہ اس برج میں شرف میں ہوتا ہے، اس لیے اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد میں بہترین مقرر، واعظ، استاد، وزیر اور مشاورت دینے والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سیارہ مریخ اس برج میں حبوط میں ہوتا ہے، اس لیے ان میں کسان یا مالی وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ برج سرطان چونکہ ذائچے کا چوتھا برج ہوتا ہے، اس لیے ان میں مذہبی معلومات کی شدید خواہش ہوتی ہے اور وہ مذہبی علوم پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ روپے پیسے کے معاملات میں بہت محتاط ہوتے ہیں، یہ بہت ایماندار ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی اس کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی سادگی میں گزرتی ہے، اس لیے یہ زیادہ ٹھاٹھ باٹھ ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ روپے پیسے کی حقیقی اہمیت کو جانتے ہیں۔ سرطانی لوگ اپنے گھر کے لوگوں سے بڑا تعلق رکھتے ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ گھر ان کو ہمیشہ مشغول و مصروف رکھتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ یہ پرانی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ مسلسل سفر میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو سکون گھر میں ہی ملتا ہے۔ یہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں تاکہ زندگی آرام اور سکون سے گزرے۔ یہ لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی اور اپنے بزنس پارٹنرز کی مہمان نوازی میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوستوں کے بارے میں بھی بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بہت سے دوست ہوں، لیکن ان کے چند ہی خاص دوست ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوست ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر جائے تو یہ زندگی بھر دل سے مشکور رہتے ہیں۔ سرطانی لوگ رومانس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ اپنے رومانس میں بڑے سنجیدہ اور مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اپنی محبت اور تعلق کو ظاہر نہیں کر پاتے، جس کو مخالف جنس یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹے ذہن اور جلد تبدیل ہو جانے والے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے قطعی مختلف ہوتی ہے۔ سرطانی لوگ بڑے جم کر محبت کرتے ہیں۔ سرطانی لوگوں کے لیے شادی اور گھر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شادی شدہ زندگی کو یہ ایک اچھی لائف کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سرطانی شوہر بہت جذباتی اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سرطانی لوگ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کو گھریلو سکون و آرام دے سکیں اور ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو ہر طرح سے خوش اور حشاش بشاش رکھتے ہیں۔ یہ اپنی شریک حیات سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھی یہ گھریلو معاملات میں دخل اندازی کر جاتے ہیں۔ شریک حیات سے اختلاف بھی کر جاتے ہیں، جس سے ان دونوں کے درمیان کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ تنقید میں اس قدر دور پڑ جائے۔ سرطانی خواتین اپنی محبت میں سچی ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں سے وفادار بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ موڈی بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کو جو بھی مل جائے اس سے اطمینان محسوس کرتی ہیں اور زیادہ کی خواہش نہیں کرتی۔ یہ اپنے بچوں کی اچھی مائیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ وفاشوار، وفادار، فرض شناس، برداشت کرنے والی، خوش مزاج شریک حیات ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے ایک جذباتی اور روحانی سہارا ثابت ہوتی ہیں۔ سرطانی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں اور سب سے اچھے والدین ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی آرام و آسائش کے لیے وہ ہر چیز مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کے لیے ان کو اپنی بھی خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو ایسا بھی کر گزرتے ہیں۔ وہ خاندان کی بڑھوتری سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ان کی اولاد بھی ان کا احسان مند، فرض شناس اور وفادار ہوتی ہے۔
ان میں بڑی ہمت اور انرجی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں جو ان کو پیش آ سکتی ہیں، اور وہ چیزیں پیش آتی ہیں تو وہ فرار حاصل نہیں کرتے بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ ایک ہیرو کی سی ہمت سے کام لیتے ہیں۔ سوموار کا دن ان کا کامیاب دن ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک ان کا خوشیوں اور فائدے کا دن ہوتا ہے۔ بدھ کا دن سفر، انویسٹمنٹ اور خرچ کا دن ہوتا ہے۔ جمعرات کا دن روپے پیسے کے معاملے میں سیٹلمنٹ کا دن ہے اور یہ عام طور پر اچھا دن ثابت ہوتا ہے۔ ہفتے کا دن جھگڑے، اختلاف رائے، مایوسی اور تاخیر کا باعث ہوتا ہے۔ اتوار کے دن دوستوں اور رشتہ داروں سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔